تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں کئی سمتوں کی جانب جا رہی ہیں، کئی سمتوں میں اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو جو اس کی شاخ پر پھل لگتا ہے وہ پھل اخلاص کا ہوتا ہے، یعنی اس کو اخلاص کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہی ایمان کی جڑ جب اس کے جسم کے اعضاء میں داخل ہوتی ہے تو جو پھل ان شاخوں پہ لگتا ہے وہ پھل نیک اعمال کا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم سے پھر نیک اعمال وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، صادر ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی ایمان کی شاخ جب نفس میں داخل ہوتی ہے تو اس نفس کو بری خواہشات کے ساتھ یوں کچل دیتی ہے کہ پھر صرف جو وہاں پر بچتا ہے وہ نیک خواہشات بچتی۔ تو اس ایمان کی شاخوں کو ان تینوں جگہوں پر داخل ہونے دیا کریں، دل میں جانے دیا کریں کہ اخلاص پیدا کرے، اپنے جسم کے اعضاء میں جانے دیا کریں کہ نیک اعمال پیدا کرے، اور اپنے نفس میں داخل ہونے دیا کریں کہ یہ نفس کی بری خواہشوں کو مار دے اور نیک خواہشات پیدا ہونے لگ جائیں۔ اور یہ اخلاص جو دل میں ایمان کے ذریعے داخل ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو بہت حفاظت کے ساتھ میں ان کے دلوں میں رکھتا ہوں جن سے پیار کرتا ہوں۔ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کو بہت سنبھال کر بہت حفاظت کے ساتھ میں ان کے دلوں میں رکھتا ہوں جن سے پیار کرتا ہوں، جو میرے پیارے ہیں ان کے دلوں میں اخلاص رکھتا ہوں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ پاک اس راز کو محفوظ فرمائے، یہ اخلاص ہمارے دلوں میں بھی اس اخلاص کے پودے کو اگائے، اس پر پھل لگے، کیونکہ جب کسی کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے تو حاضرین محترم وہ پھر بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ جس کو اخلاص نصیب ہو جاتا ہے اس کی بات ہی مختلف ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ہر شے صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے، پھر اس کا کام گدلا نہیں رہتا، اس کا کام میلا نہیں رہتا، اس کے کام کا ٹارگٹ پھر ایک تیر سے دو شکار نہیں ہوتے، ایک چیر سے ایک ہی شکار کرنا مقصود ہوتا ہے اور وہ شکار خود ہوتا ہے۔ یکسوئی ہوتی ہے ہر کام میں، وہ پھر مخلوق اور خدا کو کام میں جمع نہیں کرتا، اپنے دل میں مخلوق اور خدا کی محبت جمع نہیں کرتا۔ وہ خیرات بھی دیتا ہے تو اس میں للہیت ہوتی ہے، اس میں شہرت کا سودا نہیں ہوتا۔ وہ جہاد میں جان بھی دیتا ہے تو اس میں مشہوری مقصود نہیں ہوتی، خدا کی رضا اور خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اس کا دیدار مقصود ہوتا ہے۔ جب وہ جان دیتا ہے تو اخلاص انسان سے یہ مار کے کرواتا ہے، تو اس اخلاص کو فرمایا یہ ایمان کے ذریعے دل میں داخل ہوتا ہے۔ جب ہم کاموں میں وجوہات دو دو بنا لیں کہ اس سے یہ کام بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، اس پہ میرا احسان بھی چڑھ جائے گا، کل کو میں کوئی کام کہوں گا یہ بھی کام کرے گا، جب ایسے 4-5 مقاصد جمع کر لیتے ہیں نا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ خود ہی ڈیل کر رہا ہے، اس کو تو باہر ہی نکال دو، اس کا میٹر میں نے ڈیل نہیں کرنا، یہ خود ہی اس کو جاننے دو جو کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور انسان حاضر ہوگا تو وہ نامہ اعمال کھولے گا تو نامہ اعمال خالی ہوگا، وہ اللہ کے حضور سوال کرے گا مولا میں نے تو یہ بھی نیک کام کیا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے خیرات بھی کی تھی، میں نے جہاد بھی کیا تھا، میں نے تیرے دین کی خدمت بھی کی تھی، میں خطاب بھی کرتا تھا، میں منہاج القرآن کے ورکر بھی بناتا تھا، میں مال خرچ بھی کرتا تھا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ سب کہاں ہے؟ میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جن کے لیے کیا تھا نا اس کا اجر جاؤ لوٹ کر دنیا میں انہی سے لے لو۔